اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی، قرآن حکیم کی قسم ہے۔ انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اتارا جانا ہے اس کا اس ہستی کی طرف سے جو عزیز ہے، رحیم ہے، یعنی سب پر غلبے والا ہے، زبردست ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اس لیے تاکہ تو خبردار کر دے ایسے لوگوں کو کہ نہیں خبردار کیا گیا ان کے آباء و اجداد کو۔ فہم غافلون، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، البتہ تحقیق ان کی اکثریت پر بات پکی ہو چکی ہے۔ فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں۔ فہی علی الاذقان فہم مقمحون، پس وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے سر جو ہے نا الل گئے ہیں، یعنی اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں سر۔ اب وہ نہ نیچے دیکھ سکتے ہیں، نہ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ان آیات کے اندر، اس آیات کے اندر ہی دیکھ لیں، انا جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر ڈال دیے ہیں اغلالن طوق۔ فہی علی الاذقان، تو وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں۔ فہم مقمحون، پس وہ الل گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے گلوں کے اندر طوق کیوں ڈال دیے ہیں؟ یہ ایک بڑی ہی سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو آدمی ہٹ درمی پر اتر آئے اور تکبر اور غرور کے اندر وہ مبتلا ہو جائے اور اتنے گھمنڈ کے اندر وہ آ جائے کہ اپنے رب کو بھی نہ وہ سمجھتا ہو، اللہ کے احکامات کی وہ پرواہ نہ کرتا ہو، تو جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کی ہدایت کے لیے سارا سامان پیدا کیا، بندوبست کیا، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے نبی کے فرامین کو بھی وہ نظر انداز کرتا ہے، وہ بہترین تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھیجی ہیں اس پر بھی وہ اثر نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس راہ پر وہ چلنا چاہتا ہے اس راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس نے تکبر کیا، اور تکبر کرنے والا آدمی کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنے تکبر کے اندر، اس کی چال کے اندر بھی وہ ایسی تمکنت ہوتی ہے، ایسا فخر اور غرور اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو جب وہ چل رہا ہوتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، کسی کی طرف کو دھیان ہی نہیں دیتا وہ، یعنی ایسے مغرور انداز کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ تو یہ انداز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ یہ سب کچھ ہم نے اس کو کر دیا۔ اب جو ہے نا کرنے والی تو قدرت کی ذات ہے، لیکن کیا اختیار اس کا ہے۔ یہ آدمی اپنے آپ کو غلط رستے پر ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس غلط رستے پر چلا دیتا ہے اگر وہ باز نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا رہتا ہے۔
تو یہاں پر بھی یہی چیز آئی ہے کہ ایک آدمی غلط راستے پر چل رہا ہے گھمنڈ کے اندر، تکبر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کی جیسے گردن کے اندر جو ہے نا کوئی چیز سریا ڈال دیا جاتا ہے کہ اب جو ہے نا اس کی گردن جو ہے نا اکڑی ہوئی ہے، اس کی گردن جو ہے نا ابھی کوئی نرمی والی چیز اس کے اندر رہ ہی نہیں گئی، تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دیے ہیں، وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے، یعنی جس طرح ٹھوڑی کے نیچے کچھ ہے پھنسی ہوئی تو کس طرح نیچے کرے گا وہ، نہ اس کو نیچے کر سکتا ہے، نہ اس کو اوپر کر سکتا ہے، نہ وہ سائڈ پہ ہو سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں۔ فہم مکمہون، تو اس کے سر بھی جو ہے نا الل گئے ہیں، اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں دیکھ رہے وہ۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے، ہم نے ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے۔ فاغشیناہم، ہم نے ان کو اوپر سے بھی ڈانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی یہ ان کی کیفیت ہے کہ ان کو راہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا اس دنیا کے اندر نشانیاں، اس کے سامنے والی چیزیں جو ہے جس دور کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے، اس دور کی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی خلاقیاں، یہ آسمان اور زمین، یہ زمین پر بنے ہوئے یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، یہ آسمان پر جو چاند ستارے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھے گا تو اس کو جو ہے نا سبق حاصل ہوگا، اس پر غور کرے گا، دیکھے گا تو صحیح ضرور، لیکن اگر اس کو اپنے اس کو اندر تدبر نہیں کرے گا، غور نہیں کرے گا تو اس کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ کیا ہے یہ پھر آدمی جو ہے نا دل کا اندھا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا تو کوئی چیز دیکھتا نہیں ہے، دیکھتا ہے لیکن حیوانوں کی طرح دیکھتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے، آگے دیوار بنا دی ہے، جو سامنے والی چیزیں اس کائنات کے اندر جو چیز چل رہی ہے اس پر وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی ہی زندگی کے اندر مگن ہے۔ ومن خلفہم سدا، اور اس کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، جو گزرے ہوئے حالات ہیں ان کو بھی یہ دیکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو پرانی قوموں پر جو عذاب آتے رہے تھے، ان کے بڑے بڑے دن جو تھے جن کے اندر ان کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کی طرف غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ سامنے والی چیز کو دیکھنے کے لیے راہ راست اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، نہ پیچھے والی گزری قوم کی طرف قوموں کی طرف دیکھنے کے لیے تیار ہے، ان پر بھی غور نہیں کرتا۔ فاغشیناہم، نہ آسمان کی طرف یہ غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنائے ہیں، کیسی کیسی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی۔ تو ان چیزوں کو جب اوپر سے بھی اور سائڈوں سے بھی اس کو جو ہے نا آگے پیچھے بھی اس کو ڈانپ دیا گیا، کچھ نہیں دیکھتا، تو اب کیا، اب یہ نیچے زمین کی طرف ہے، وہی خالی ہے جس کے پر اس کے پاؤں ہیں، یعنی اس کی جتنی خواہشات ہیں اس زمین سے ہی اگنے والی چیزیں ہیں، اس نے زمین سے اس کا جسم پیدا کیا گیا، روح اس کو جو ہے نا آسمانوں سے لائی گئی اور اس کے اندر ڈالی گئی، اس روح کو اس نے دفنا دیا۔ اب یہ آدمی جو ہے نا مکمل طور پر اس زمین کی خواہشات کے اندر ہی دفن ہو چکا ہے، اب یہ کچھ نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ جو اس زمین سے اس کو جو ہے نا حاصل ہونے والی چیزیں، زمین سے کیا حاصل ہے، اسی کی رنگینیاں ہیں، یہ جسم کو تقویت دینے والی چیز، یہ یہیں کی فلاح و بہبود، یہیں کی رنگینیاں، یہیں کی عیاشیاں، یہیں کی بدماشیاں، یہیں کی نافرمانیاں، اسی کے اندر جو ہے ظلم و زیادتیاں، اس کے اندر جو ہے نا ڈوبا ہوا ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے ان کے اوپر برابر ہے کہ ہاں تو ان کو خبردار کرے یا ان کو خبردار نہ کرے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ایسا آدمی کہ جو اندھا ہو گیا ہو، اس کی نور بصیرت جو ہے نا وہ سلب ہو چکی ہو، اندر ہی دفن ہو چکی ہو، کیا وہ ایمان لائے گا؟ اس کو خبردار کرو گے یا نہ کرو گے اس کے لیے برابر ہے، سارا دن اس کو سمجھاتے رہو گے، کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب، سوائے اس کے نہیں، آپ تو خبردار کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں اسی کو کہ جو نصیحت کی پیروی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذکر نازل ہوا ہے اس ذکر کے پیچھے چلے، وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو اسی کو آپ ڈرائیں گے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ رحمان سے بن دیکھے اس سے وہ ڈرتا رہے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو ایسے بندے کے لیے جو ہے نا اس کو خوشخبری سنا دو، بخشش بھی ہے اس کے لیے، واجر کریم، اور بہترین جو ہے نا باعزت اس کے لیے جو ہے نا بہت اچھا اجر بھی ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، انا یقیناً ہم ہی ہے، نحن
ہم ہی نحیی، ہم زندہ بھی کرتے ہیں الموت، مردوں کو، ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو۔ اب بھی دنیا کے اندر یہ چیز چل رہی ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، بیج ہوتا ہے ایسے ہی پڑا ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے نا جان نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی، لیکن اس کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، اوپر سے بارشیں ہوتی ہیں اور وہ لہلہاتا ہوا جو ہے نا پودا نکل آتا ہے، اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے جا رہے ہیں جو کچھ یہ آگے بھیج رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو آثار پیچھے چھوڑ رہے ہیں اپنے، یعنی جو ریتیں ہیں، جو رسم و رواج ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور جو مرنے کے بعد، جو مرنے سے پہلے جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیے تھے وہ دنیا کے اندر رائج ہو گئے، ان رائج شدہ طریقوں کے اندر جو لوگ چلتے رہے ہیں، وہ آثار جو انہوں نے چھوڑے ہیں، اس کے اندر جو کچھ لوگ وہ جزا و سزا جو کام کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح ہے، سب کچھ ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کا بھی ان کو جو ہے نا حساب مل جائے گا۔ ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو کچھ یہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے فی امام مبین، ایک کھلی کتاب کے اندر، یعنی اس لوح محفوظ کے اندر ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا شمار کر رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان کے سامنے بیان کرو مثال و بستی والوں کی۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس پہنچے تھے وہ ہمارے بھیجے ہوئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجا ہم نے ان کی طرف دو کو، فکذبوہ، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فزازنا بثالث، تو پھر ہم نے تقویت دی بثالث، تیسرے کے ساتھ، یعنی دو کو انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا بھی بھیجا ان کے ساتھ پاس۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، تو ان سب نے کہا ان کو کہ یقیناً ہم تمہاری طرف جو ہے نا بھیجے ہوئے آئے ہیں، یعنی ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے ہی بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے تو کوئی چیز نہیں نازل کی، نہیں نازل کی رحمان نے کوئی بھی شے۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف لازماً بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور پھر ہمارے ذمے نہیں ہے سوائے اس کے کہ کھول کر بیان کر دینا، یعنی کھلم کھلا پیغام پہنچانا ہے ہمارا تمہارے تک، اس کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی جو بھی پیغمبر آتے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو صرف واضح کر دینے والے ہیں، کھول کر بیان کر دو ان کو ہر چیز، باقی یہ ہدایت آنی نہ آنی کسی کی وہ ہمارے ذمے ہے، اگر وہ راہ راست پر نہیں آئے گا تو ہم نپٹ لیں گے اس سے۔ یعنی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ان کو کھول کر سنا دیں، بیان کر دیں، اچھائی برائی ہر چیز جو ہے نا راستہ متعین کر دیں ان کے سامنے کہ یہ حقیقت ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے بھی جا کر یہی کیا تھا کہ ہمارے ذمے نہیں ہے مگر کھول کر بیان کر دینا، پہنچا دینا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یعنی تمہارے ساتھ نوست چمٹی ہوئی ہے۔ لئن لم تنتہوا، اگر تو تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو لازماً ہم تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دیں گے۔ ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور لازماً تمہیں پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ قالوا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، طائرکم معکم، تمہاری نوست تمہارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ این ذکرتم، کیا تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں اور تم سمجھ رہے، تم کہہ رہے ہو کہ تم نحوس ہو، یعنی یہ نصیحت جو تمہیں کی جا رہی ہے تم اس کو نحوست سمجھتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہے ہی حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، تو آیا ایک بندہ شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا۔ قال یا قوم، تو اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، ان لوگوں کے، ان بھیجے ہوئے لوگوں کی جو آئے ہیں تمہارے پاس، ان کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو ان کی کہ جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے ہیں۔ وہم مہتدون، اور دیکھو وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، جب اس نے آ کر ان کو یہ بات بتائی تو بجائے اس کے کو ان کے ساتھ کو کلام کرتے، انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا۔
تو جب اس کو پکڑ لیا تو اس کے ساتھ وہ گتھم گتھا ہو گئے۔ تو یہاں پر یہی نقشہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مالیہ، تو اس نے کہا کہ مجھے کیا ہے، جب انہوں نے کہا کہ تو بھی ان پر ایمان لاتا ہے یا تو تصدیق کر رہا ہے، تو اس نے کہا مجھے کیا، وہ مالیہ کیا میرے لیے، لا عبدو کہ میں نہ بندگی کروں اللہ زی اس ذات کی فطرنی کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم نے بھی سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً تو کیا میں اس کے سوا کوئی معبود پکڑ لوں، ان یریدن الرحمن بضر یعنی میں اس کے سوا کوئی ایسے معبود پکڑ لوں جس طرح تم نے پکڑے ہوئے ہیں بیکار قسم کے، اگر وہ رحمان ارادہ کر لے میرے ساتھ، ان یریدن الرحمن بضر اگر وہ رحمان ارادہ کر لے میرے ساتھ کسی تکلیف پہنچانے کا مجھے کوئی، لا تغن انی شفاعتہم تو ان کی شفاعت جو ہے یہ جو تم نے پکڑے ہوئے ہیں ان کی شفاعت تو مجھے کچھ بھی نہیں بچا سکے گی، میرے کسی کام نہیں آئے گی، شیئن ذرا بھی، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے، میرا کوئی بچاؤ بھی نہیں کر سکیں گے۔ انی ضل فی ضلال مبین بے شک میں اس وقت تو کھلم کھلی خود گمراہی کے اندر پڑ جاؤں گا۔ یعنی یہ باتیں بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کر کے ہمیں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کو بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ساری ہدایت کا انتظام کر دیا کہ اس وقت بھی حالات یہی تھے، آج بھی حالات یہی ہیں۔ شرک کا معاملہ اس وقت بھی عروج پر تھا اور آج بھی عروج پر ہے، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ جو کوئی راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنا آپ خود ہی بچا لے گا، اپنی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو راہ راست پر نہیں آئے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ بھی اسی کی ہوگی۔ تو یہ چیزیں ساری مثالیں بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتا دیا کہ ہم نے کوئی چیز اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز کو ہم نے پوری طرح واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ایک ایک بات جو ہے نا کھول کر بتائی جا رہی ہے۔ اس نے بھی کہا اس آدمی کہ اگر میں یہ اختیار کر لوں جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تو میں کھلم کھلی گمراہی کے اندر خود ہی پڑ جاؤں گا اس وقت۔ انی آمنت بربکم فاسمعون تم یہ خوب سن لو، غور کر لو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ انی آمنت میں ایمان لیا ہوں بربکم تمہارے رب کے ساتھ، فاسمعون تو میری بات سن لو غور سے۔ قیل ادخل الجنت جب اس نے یہ بات کہی تو بتایا سمجھا جا رہا ہے، تفسیروں کے اندر بھی آتا ہے کہ پھر اس پر وہ پل پڑے، اس پر انہوں نے حملہ کر دیا اور اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو جب قتل کر دیا تو وہ اللہ کے راستے میں قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کے رتبے سے نواز دیا اور سیدھا ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اس کو داخل کر دیا، جس کا اس قرآن کے اندر اس آیت کے اندر جو بشارت ہے وہ بتا دی گئی ہے۔ قیل ادخل الجنت تو کہہ دیا گیا اسے کہ جنت کے اندر داخل ہو جا۔ قال یا لیت قوم یعلمون تو پھر جب وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا تو اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم جو ہے نا اس کو معلوم ہو جائے، یعنی وہ جان لیتے۔ قالا اس نے کہا یا لیتا ہے کاش کہ قومی میری قوم یعلمون وہ جان لیتی، بما غفر لی ربی بس باوس کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین اور مجھے اس نے شامل کر لیا ہے مکرمین میں، یعنی جو باعزت لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین اور نہیں ہم نے اتارا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین اور نہیں ہم اتارنے والے، یعنی ہمیں کوئی اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آسمان سے، نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی چیز کو۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ نہیں تھی مگر ایک ہی چنگاڑ تھی، ایک ہی چیخ تھی، ایک سخت آواز تھی، فاذا ہم خامدون تو اسی وقت وہ جو ہے نا سب کے سب بجھ کر رہ گئے، یعنی کسی فرشتے کی آواز تھی ایک ہی کہ جس نے ان سب کی جو ہے نا وہ جانوں کو ختم کر دیا، وہ دنیا سے ان کو مٹا دیا۔ یا حسرتن علی العباد افسوس ہے میرے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول کہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغام دے کر نہیں آتا، کوئی رسول نہیں آتا، کوئی میرے پیغام لے کر کوئی ایسا نہیں آتا، مگر جو بھی آتا ہے اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون
تو کیا یہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے زمانے کے لوگ جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ انہم الیہم لا یرجعون، یہ کہ وہ ان کی طرف اب کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی جتنے بھی ہم نے تباہ و برباد کر دی ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کی طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ بھی نہیں ہے، یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں لمّا نہیں ہیں، یہ سب لوگ مگر جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی ایک دن آئے گا یہ سب لوگ جو ہے نا اکٹھے کے اکٹھے ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے، ان کی پیشگی ہو جائے گی۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی زمین کی ہے، مردہ زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی یہ مت سمجھے کہ ہمارے پاس حاضر نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ یہ ساری مثالیں بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ زمین کی طرف دیکھو، یہ مردہ پڑی ہوئی زمین رہتی ہے۔ احییناہا، پھر ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ واخرجنا منہا حبًا، پھر اس سے ہم نکالتے ہیں، اس سے اناج بھی نکالتے ہیں، دانے نکالتے ہیں، ان کا غلہ نکالتے ہیں۔ فمنہ یاکلون، پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات، پھر ہم نے اس زمین کے اندر ہی جو ہے نا پیدا کر دی ہیں باغات بھی، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس زمین کے اندر چشمے بھی جاری کر دیے ہیں، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ وما عملتہ ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو ساری ہم بیان کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، تو کیا پس یہ شکر نہیں کرتے ہیں؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہر شے کے جوڑے بنائے، اس میں سے کہ جو زمین اگاتی ہے۔ یعنی جو چیز زمین سے اگتی ہے ان کے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز جوڑوں کی شکل کے اندر ہے۔ ومن انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں بھی، یہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں، یہ بھی جو ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ اسی طرح یہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بنائے ہوئے ہیں، یہ پودے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے بھی کہ جن کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات کی ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، تو ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو، یعنی دن والی چادر اس کے اوپر پڑی ہوتی ہے تو روشنی ہوتی ہے ساری کی ساری، اور ہم دن والی چادر کو جو ہے نا اس سے اتار لیتے ہیں، پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ پھر اندھیرے کے اندر ہی رہ جاتے ہیں اس وقت۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج ہے کہ وہ چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے جو زبردست ہے، ہر چیز پر غلبے والا ہے اور سب کو جاننے والا ہے۔ اس ہستی کا یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں یہ کائنات کے اندر۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور سورج ہے کہ ہم نے اس کا مقرر کر دی ہیں منزلیں، یہاں تک کہ وہ پلٹ آتا ہے پرانی ٹہنی کی طرح، یعنی کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح، پرانی شاخ کی طرح وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ تو سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ ہی رات کے لیے یہ ممکن ہے کہ دن سے پہلے آ جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب جو کچھ بھی ہیں ایک دائرے کے اندر مدار میں یہ تیر رہے ہیں، یعنی آسمان کے اندر، یہ خلا کے اندر ساری ہی چیزیں جو ہے نا تیر رہی ہیں۔ یہ زمین بھی، یہ ستارے، سیارے، سورج، ہر شے جو ہے نا اس مدار میں جو ہے نا چل رہی ہے، تیر رہی ہے، اپنے اپنے دائرے کے اندر ہے، کسی کی جرت نہیں کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہٹ جائے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو سوار کیا تھا بری ہوئی کشتی کے اندر۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے پیدا کی، بنائی اسی جیسی اور چیزیں بھی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہم نے اور بھی ایسی اسی طرح کی کشتیوں کی طرح کی اور چیزیں بھی بنا دی ہیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم ان کو غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، تو ان کا کوئی فریاد رس بھی نہ ہو۔
کس کے آگے فریاد کریں گے اللہ کے سوا؟ ولا هم ينقذون، اور نہ ہی وہ بچائے جا سکیں، نہ کوئی ان کو بچانے والا ہی ہوگا، نہ ان کا کوئی فریاد راس ہوگا، کس کے آگے فریاد کریں گے؟ الا رحمت منا، مگر یہ تو ہماری طرف سے رحمت ہے کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے نا وقت تمہیں ملا ہوا ہے، راہ راست پر آ جاؤ، وہ متاع الہین، اور ایک وقت تک ہم نے ان کو جو ہے نا فائدے کا سامان تو دینا ہی ہے، دنیا کے اندر زندگی انہوں نے گزارنی ہے، تو اس زندگی گزارنے کے لیے ان کو دنیا کی ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہے نا وہ تو ان کو ملنی ہی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کو غور و فکر کرو، کچھ سوچو سمجھو، آگے پیچھے کے اپنے جو حالات ہیں ان پر جو دیکھو تم، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ بھی ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں تم جو کر چکے ہو، جو اب تم کر رہے ہو، ان سب چیزوں سے، اپنے برے اعمالوں سے ڈرو، اپنے کرتوت جو تمہارے، اگر تم ڈر جاؤ گے تو شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر دے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتihim من آیات من آیات ربہم، اور نہیں آتی ہیں ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، یا ان کی رب کی آیتوں میں سے، احکام میں سے کوئی احکام ان کے اوپر، حکم ان پر نہیں آتا ہے، الا کانوا عنہ معرضین، وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی ان کے سامنے آتی ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کوئی چیز آتی ہے تو لیکن یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہوا ہے، اس رزق میں سے خرچ کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ، لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان لوگوں کو، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم کھلائیں اس کو کہ جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی مال و اسباب نہیں دیے ہیں، ان کو بھوکے رکھنے کا اللہ کا ارادہ ہے، تو ہم اس کو کیوں کھلا دیں؟ یعنی اگر اللہ چاہتا تو خود ہی بھی کھلا دیتا تھا، اللہ بھی دے سکتا تھا ان کو۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہو، تم جو یہ سبق دے رہے ہو تمہارا یہ سبق ٹھیک نہیں ہے، تم خود ہی گمراہ ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں، الٹا کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جو دھمکیاں تم دیتے رہتے ہو کہ قیامت آئے گی، تم پر یہ عذاب آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ کب وعدہ ہے پورا ہونے والا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو یہ اس کا وقت بتاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک ہی چنگاڑ ہوگی تو ان کو پکڑ لے گی اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی دنیا کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کے اندر بحث و مباحثوں کے اندر ہوں گے، جھگڑے فساد کے اندر وہ مبتلا ہوں گے، خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر کوئی آفت بھی آنے والی ہے، ہماری پوچھ گچھ ہونے والی ہے، کب ہماری پکڑ ہو جائے گی، تو وہ اسی حال میں ہوں گے، اور ان کو جو ہے نا آپ پکڑے گی وہ ایک چنگاڑ۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر نہ وہ وصیت کرنے کی طاقت ہی رکھیں گے کہ کسی کو کوئی سمجھا ہی جائیں۔ ولا الہ، یعنی جب ان کے اوپر موت آ جائے گی، وقت آ جائے گا، وہ ان کی پکڑ آ جائے گی، تو پھر کسی کو وہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے۔ ولا الہ اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف وہ لوٹ ہی سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھر جب یہ حالت ہوگی، مرنے کے بعد سور کے اندر پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو فوراً ہی وہ قبروں سے نکل آئیں گے، اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، وہ دوڑ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف۔ سور میں پھونک ماری جائے گی، کچھ دیر نہیں ہوگی تو فوراً ہی وہ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اپنے رب کی طرف چل رہے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری تباہی، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا، من مرقدنا یعنی ہماری قبروں سے، یعنی ہماری آرام گاہوں سے، یعنی اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ ہم جو ہم پڑے ہوئے تھے یہ ہماری آسانی والی جگہ تھی، گو ان کو وہاں پر عذاب ہو رہا ہوگا یا کچھ بھی ہے، لیکن اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ ہم جو ہے نا کہیں آرام سے لیٹے ہوئے تھے، ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا۔ تو جب وہ میدان محشر کا سما دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون،
یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ ہی فرمایا تھا، یعنی جس کی رسولوں نے خبر دی تھی وہ تو سچی نکلی، وہ تو رحمان کا وعدہ جو ہے نا وہ آ گیا۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ ہوگی، اسی وقت وہ فوراً ہی سب کے سب جو ہے نا ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ ایک ہی چنگاڑ ہوگی، ایک ہی چیخ ہوگی، اسی وقت وہ ہمارے پاس سارے کے سارے حاضر ہو جائیں گے، جکڑے باندھے ہوئے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اس دن نہ تو کسی جان پر ظلم کیا جائے گا اور پھر نہ تو کوئی سزا ہی دی جائے گی مگر جو کچھ کرتے رہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی مگر جو کچھ تم کرتے رہے تھے، تمہیں بدلہ اسی چیز کا ملے گا جو تم دنیا کے اندر کرتے تھے۔ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، یقیناً جو جنتی لوگ ہوں گے وہ تو اس دن ایک شغل میں، ایسے شغل میں ہوں گے کہ خوش ہو رہے ہوں گے، خوش گپیوں کے اندر مشغول ہوں گے، وہ اپنی خوش فہمیوں کے اندر، دلچسپیوں کے اندر وہ باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال، سایوں کے اندر ہوں گے، علی الارائک، کے تختوں کے اوپر ہوں گے، متکئون، بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے ہوئے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس جنت کے اندر میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے جو کچھ وہ منگوائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، تو رب رحمان کی طرف سے ان کو سلامتی کے پیغامات آتے رہیں گے، ان کو سلام کہا جائے گا، قولا من رب الرحیم، رب رحمان کی طرف سے۔ وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اور اس دن کہہ دیا جائے گا کہ تم علیحدہ ہو جاؤ آج اے مجرموں، یعنی گناہ گاروں سے کہہ دیا جائے گا کہ آج تم علیحدہ ہو جاؤ۔ الم احد الیکم یا بنی آدم، تو اللہ فرمائے گا کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا، تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا میں نے، کیا بنی آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی تم نے بندگی نہیں کرنی ہے، انہ لکم عدو مبین، لیکن وہ شیطان جو ہے نا تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وانعبدونی، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرنی ہے تم نے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پتہ تحقیق تم میں سے بڑی مخلوق کو تو اس نے گمراہ کر دیا ہے، افلم تکون تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب یہ جہنم ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اصلوھا الیوم، تو اب اس کے اندر آج داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ جو تم انکار کیا کرتے تھے، بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، تو آج ہم مور لگا دیں گے ان کے منہ پر، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اگر ہم چاہتے تو مٹا دیتے ان کی آنکھوں کو ہی، یعنی اس وقت بھی اگر اب دنیا کے اندر بھی اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، فاستبقوا الصراط، تو پھر راستے کی طرف دوڑیں گے، فانا یبصرون، تو کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے۔ ولو نشاء لمسخناہم، اگر ہم چاہیں تو ان کو مسخ کر دیں، علی مکانتہم، ان کی اپنی جگہوں پر ہی، فمستطاعوا مضیا ولا یرجعون، پھر نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ پیچھے ہٹ سکیں گے، یا پیچھے کو لوٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، اور جسے ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں، جس کی ہم عمر لمبی کر دیتے ہیں، اس کو ہم تخلیق کے اندر عمدہ کر دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں اس کو۔ افلا یعقلون، تو کیا پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، تو جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی حرکتیں جو ہے نا عجیب و غریب ہوتی ہیں، پھر جب بوڑھا آ جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کی جو ہے نا حرکتیں ایسے ہی ہو جاتی ہیں، لیکن بچپن کے اندر ہے اس کے لاڈ پیار جو ہے نا اس کے
دیکھے جاتے ہیں، تو بڑھاپے کے اندر جا کر جو ہے نا اس سے وہ اکثر لوگ تو ہے نفرت کرتے ہیں ان سے۔ تو یہ عمر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو بچپن سے نکلتا ہے، بڑھاپے تک جاتا ہے، بڑھاپے کے بعد پھر وہ اسی طرح کی طرف جو ہے نا لوٹ جاتا ہے۔ تو جس کو لمبی عمر دی جاتی ہے اس کی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھ کر بھی عقل نہیں کرتے ہو۔ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، اور اس کو جو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون اور دیوانہ کیا کیا بتاتے رہتے ہو، ہم نے اس کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے۔ یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ قرآن بھی شعر نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے شعر نہیں سکھایا۔ وما ینبغی لہ، اور اس کے یہ لائق ہی نہیں ہے یہ شعر و شاعری۔ ان ہو الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے یہ قرآن جو ہے نا یہ نہیں ہے مگر یہ نصیحت ہے۔ و قرآن مبین، اور یہ تو واضح قرآن ہے کھلم کھلا۔ لینذر من کان حیا، یہ اس لیے تاکہ وہ خبردار کر دے اس کو کہ جو زندہ ہے۔ ویحق القول، یعنی جو زندہ ہے حقیقتاً زندہ ہے، ورنہ اکثر لوگ جو ہے نا دیکھا جائے تو اکثریت جو ہے نا وہ مردے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ یہ زندہ جو ہے نا زندہ وہ گنا گیا ہے جو اس قرآن کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ بتایا گیا ہے۔ کہ جو اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، دنیا کے اندر جو ہے نا زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی بتایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اچھائی اور برائی کو جانتا ہے، حقیقت کو پہچان دیتا ہے، وہ ہے زندہ۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو بات کو مانتے نہیں ہیں، کسی بات کی طرف غور نہیں کرتے، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور ان انکار کرنے والوں پر جو ہے نا وہ عذاب کی بات پکی ہو جائے، تاکہ وہ خبردار کر دے اس کو کہ جو زندہ ہے، اور سچ ثابت ہو جائے، پکی ہو جائے بات ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا، تو کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے لیے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، چھپائے، ان میں سے کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کے اندر ہم نے چھپائے بھی بنائے ہیں ان کے لیے۔ فہم لا مالکون، پس وہ اب ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ فَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے، ان کے تابع فرمان کر دیا ان چھپاؤں کو۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کے اوپر یہ سواری کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کو یہ کھاتے ہیں، انہی کے اندر سواری بھی کر لیتے ہیں، انہی کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان جانوروں کے اندر بڑے منافع بھی ہیں، اور مشارب، اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، پینے کے گھاٹ ہیں ان کے اندر۔ افلا یشکرون، تو کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کی شاید کہ ان کی مدد کریں، یعنی اللہ کے مقابلے میں، یعنی کام غلط کرنے ہیں، پھر جو ہے نا دنیا کے اندر جو ہے نا ایسے رستے تلاش کرنے ہیں کہ اللہ کے عذابوں سے بھی بچ جائیں، تو پھر سیدھا اللہ کو بھی نہیں پوجنا، اللہ سے بھی فریاد نہیں کرنی ہے، پھر اللہ کے لیے سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کو منانے کے لیے کوئی راہ مل جائے۔ تو یہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ تو خود ان کے حاضر باش لشکر ہیں، یعنی یہ خود ان کے درباروں پر، ان کے ڈیروں پر جو ہے نا ان کی خدمت کے لیے جو ہے نا ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ فلا یحزنک کا قولہم، تو اے نبی آپ کو ان کی باتیں جو ہے نا غمناک نہ کریں۔ انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، تو کیا انسان یہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اچانک ہی جو ہے نا کھلم کھلا جھگڑنے والا ہے۔ وضرب لنا مثلا، اور ہمارے لیے وہ مثالیں بیان کرنی شروع کر دی ہیں اس نے، بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں۔ والناسی خلقہ، اور اپنی تخلیق کو ہی وہ بھول گیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور وہ کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی۔
قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، کہہ دو کہ وہ زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کا جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے جو ہے آگ پیدا کر دی، پس اب تم اس سے سلگاتے ہو، یعنی آگ جلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی نعمتیں جو ہے نا گنا گنا کر سامنے رکھ رہا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، تو کیا نہیں ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، اس چیز پر وہ اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا؟ ان یخلق مثلہم، یہ کو اس جیسی اور بھی کو تخلیق کر دے؟ بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ تمام خلاق کا، تمام پیدا کرنے والوں کے بارے میں، تمام پیدائشوں کا جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سوائے اس کے نہیں، اس کے امر کا معاملہ، اس کے حکم کا معاملہ تو یہ ہے جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقولا، یہ کہ وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے، وہ چیز جو ہے نا مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو بڑی ہی پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق الرسول۔